السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ ابھی ٹیچرز ڈے آ رہا ہے، تقریباً میرے خیال میں 5 تاریخ کو، تو اس کے بارے میں کیا ہے، شریعت کیا رہبری کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ٹیچرز ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ اکثروں کو معلوم ہوگا کہ ٹیچرز ڈے یہ ہمارے ملک کے دوسرے راشٹرپتی ڈاکٹر رادھا کرشن ان کے جنم دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ہمارے دیش کے دوسرے راشٹرپتی ڈاکٹر رادھا کرشن نے یہ کہا تھا کہ تم میرا جنم دیوس مت منانا، بلکہ اس کو یعنی 5 تاریخ کو تم ٹیچرز ڈے کے طور پر منانا۔ اور ان کی منشا یہ تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بچے ہیں، پڑھنے والے جو بچے ہیں جن کو ہم شاگرد کہتے ہیں، جن کو شاگرد کہا جاتا ہے، وہ اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے مجھے سکھایا، آپ نے مجھے اس قابل بنایا، ان کا سمان ہو، ان کا احترام ہو، ان کا رسپیکٹ ہو، ان کا شکریہ ہو، اور آگے یہ عہد کرے کہ میں ہمیشہ آپ کی باتوں پر عمل کروں گا، اور آپ زندگی گزارنے کے لیے مجھے جو ادب سکھائیں گے، جو رسپیکٹ سکھائیں گے، وہ رسپیکٹ میں اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ میں ایسے موقع پر اپنے ان بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، جو بچے ہیں، کہ وہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ سب سے بڑے شکشک، سب سے بڑے ٹیچر ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا رسپیکٹ کریں گے۔ دنیا میں سب سے بڑے شکشک، دنیا میں سب سے بڑے ٹیچر ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بڑا کوئی استاذ نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑا کوئی مربی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج بچوں کا حال یہ ہے کہ اپنے استاذ کا ادب تو کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں بچوں سے اس موقع پر خاص طور پر کہوں گا کہ اس دن میں آپ خوشیاں منائیں گے، آپ اپنے استاذ کا شکریہ ادا کریں گے، تو آپ اپنے دل میں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کا بھی عہد کریں۔ نمبر 2، آج ہماری سوسائٹی سے یہ ایک دوسرے کا احترام اور خاص کر استاذ کا احترام نکلتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر گیریج میں ایک بندہ کسی سے گاڑی بنانا سیکھتا تھا تو اس کو اپنا استاذ سمجھتا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کھانا بنانے والا ایک بندہ اگر کسی سے کھانا بنانا سیکھتا تھا تو اس کو اپنا استاذ سمجھتا تھا اور اس کو رسپیکٹ دیتا تھا۔ آج علم حاصل کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد جو ہے، وہ اپنے استاذ کا ادب و احترام بھول گیا ہے۔ جس سوسائٹی کے اندر سے اس طرح کا ادب، لحاظ، حیا یہ سب ختم ہو جائے تو وہ سوسائٹی بیکار ہو جاتی ہے، سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سوسائٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ اکبر، اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے استاد ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم انسانیت ہیں۔ انسانیت کو جو کچھ بھی سکھایا ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے سکھانے والوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔